بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ذکر کرنے والے ہیں۔ آپ کا پورا نام محمد بن ادریس بن عباس بن عثمان بن شافع ہے اور نسب مبارک عبد مناف جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ نے بغداد شریف کا سفر کیا اور 2 سال وہاں قیام فرمایا، پھر مکہ مکرمہ لوٹ آئے اور یہاں چند ماہ قیام فرمایا، پھر مصر تشریف لے گئے اور وہیں انتقال فرمایا۔ آپ رات کو 3 حصوں میں تقسیم فرما لیتے تھے، تہائی علم کے لیے، تہائی نماز کے لیے اور تہائی نیند کے لیے۔ حضرت سیدنا ربی کا بیان ہے، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ ایک قرآن عظیم ختم کیا کرتے تھے۔ مزید فرماتے ہیں، حضرت امام شافعی ماہ رمضان المبارک کے نوافل میں 60 بار قرآن پاک ختم کرتے تھے۔ مورخین فرماتے ہیں کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ فلسطین کے ایک قصبے میں پیدا ہوئے۔ آپ کی عمر 2 سال تھی کہ والد محترم انتقال فرما گئے۔ والدہ ماجدہ آپ کو مکہ مکرمہ لے آئیں، وہیں آپ نے پرورش پائی اور اہل علم کے اجتماعات میں شرکت فرمائی۔ بس اللہ تعالیٰ نے آپ پر علم کا وہ دروازہ کھولا جو کسی پر نہ کھولا تھا، یہاں تک کہ جب عمر مبارک 15 برس کی ہوئی تو مکہ مکرمہ کے مفتی اعظم حضرت سیدنا مسلم بن خالد زنجی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو فتویٰ کی ترغیب دینے لگے۔ حضرت سیدنا حسن کرابیسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے کئی بار حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی معیت میں رات گزاری۔ میں نے دیکھا کہ آپ ایک رات تہائی نماز پڑھتے اور کبھی 50 آیت سے زیادہ تلاوت نہ کرتے، اگر کبھی زیادہ پڑھتے تو بھی 100 آیات تک پہنچتے۔ جب کسی آیات رحمت کی تلاوت کرتے تو بارگاہ الہی میں اپنے لیے اور تمام مومنین کے لیے اطاعت پر قائم رہنے کی دعا کرتے، اور جب آیت عذاب پڑھتے تو اس سے پناہ طلب کرتے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور تمام اہل ایمان کے لیے نجات کی دعا کرتے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، میں نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی نہ سچی قسم کھائی نہ جھوٹی۔ آپ فرمایا کرتے تھے، 16 سال سے میں نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، کیونکہ یہ بدن کو باری کرتا، دل کو سخت کرتا، ذہانت کو ختم کرتا، نیند کو غالب کرتا اور بندے کو عبادت میں سست کرتا ہے۔ ایک بار آپ سے کوئی مسئلہ پوچھا گیا تو آپ خاموش رہے، پھر جواب دیا۔ جب آپ سے پوچھا گیا آپ جواب کیوں نہیں دیتے تو آپ نے ارشاد فرمایا، تاکہ میں جان سکوں کہ خاموش رہنے میں بہتری ہے یا جواب دینے میں۔ حضرت حمیدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت امام شافعی اپنے کسی کام کے سلسلے میں یمن تشریف لے گئے۔ جب واپس مکہ مکرمہ آئے تو آپ کے پاس 10,000 درہم تھے۔ آپ نے مکہ شریف سے باہر ہی خیمہ نصب کر لیا۔ لوگ آپ کے پاس آتے رہے۔ جب آپ خیمے سے باہر نکلے تو سارا مال راہ خدا میں تقسیم کر چکے تھے۔ حضرت سیدنا امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد الحکم فرماتے ہیں، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام مالک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، میں آپ سے موطا پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام مالک نے فرمایا، میرے کاتب حبیب کے پاس چلے جا، وہ اس کی قرات کرتا ہے۔ آپ نے عرض کی، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، مجھ سے ایک صفحہ سن لیجئے، اگر میرا پڑھنا اچھا لگے تو میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا، ورنہ چھوڑ دوں گا۔ حضرت امام مالک نے ارشاد فرمایا، پڑھیے۔ آپ نے ایک صفحہ پڑھا اور خاموش ہو گئے۔ حضرت امام مالک نے فرمایا، مزید پڑھیے۔ آپ ایک صفحہ پڑھ کر پھر خاموش ہو گئے۔ امام مالک نے پھر ارشاد فرمایا، مزید پڑھیے۔ آپ نے پھر پڑھا تو امام مالک کو بہت اچھا لگا۔ پھر آپ نے امام مالک کے ہاں پوری موطا پڑھی، اور جب دوبارہ حاضر خدمت ہوئے تو امام مالک نے ارشاد فرمایا، کوئی ایسا شخص تلاش کرو جو تمہیں پڑھائے۔ حضرت امام شافعی نے عرض کی، حضور میں چاہتا ہوں کہ آپ خود میرا پڑھنا سماعت فرمائیں، اگر اچھا نہ پڑھ سکوں تو کوئی پڑھانے والا تلاش کر لوں گا۔ امام مالک نے ارشاد فرمایا، اچھا ٹھیک ہے، پڑھیے۔ تو حضرت امام شافعی نے از اول تا آخر پوری موطا شریف زبانی پڑھ ڈالی۔ آپ فرماتے ہیں، اس پر حضرت امام مالک نے مجھے دعا دی اور انتہائی خوشی کا اظہار فرمایا۔ حضرت ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، ایک بار میں نے محمد بن حسن سے لدا ہوا بگٹی اونٹ لیا، جس پر میرے ان سے سنے ہوئے علم کے سوا کچھ نہ تھا۔ حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد الحکم فرماتے ہیں کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، میں نے بچپن ہی میں علم کی تلاش شروع کر دی تھی، جبکہ میرے پاس کوئی مال نہ ہوتا تھا، چنانچہ میں مکتب جاتا اور تیر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لے کر ان پر احادیث مبارکہ لکھ لیا کرتا تھا۔ منقول ہے کہ ایک بار حضرت امام شافعی نے کسی درزی سے قمیض سلوائی
وہ آپ کے مقام و مرتبہ سے ناواقف تھا۔ اس نے مذاق کرتے ہوئے دائیں آستین اتنی تنگ کر دی کہ اس میں آپ کا ہاتھ بمشکل داخل ہوتا، اور بائیں اتنی کشادہ کر دی کہ اس میں سر بھی داخل ہو سکتا تھا۔ جب قمیض آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے۔ تنگ آستین وضو میں اوپر چڑھانے کے لیے بہتر ہے اور کھلی آستین کتاب رکھنے کے لیے موزوں ہے۔ اسی دوران خلیفہ وقت کا قاصد 10,000 درہم لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ درزی کے پاس ہی اس کی آپ سے ملاقات ہو گئی۔ آپ نے قاصد کو فرمایا، اس درزی کو کپڑوں کی سلائی دے دو۔ جب درزی نے قاصد سے آپ کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا، یہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ آپ کے پیچھے ہو لیا اور قدم بوسی کر کے معذرت کی، پھر آپ کی خدمت میں ہی رہنے لگا اور آپ کے حلقہ احباب میں شامل ہو گیا۔ حضرت ربیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میرا نکاح ہوا تو حضرت امام شافعی نے دریافت فرمایا، تو نے کتنا مہر مقرر کیا؟ عرض کی 30 دینار۔ آپ نے پھر پوچھا، اپنی اہلیہ کو کتنی رقم دی؟ میں نے عرض کی 6 دینار۔ تو آپ نے مجھے ایک تھیلی بھجوائی جس میں 24 دینار تھے، اور 102 سن ہجری مجھے جامع مسجد میں مؤذن لگوا دیے۔ آپ کا ارشاد پاک ہے، اپنی جان پر سب سے زیادہ ظلم کرنے والا وہ ہے کہ جب وہ کوئی مرتبہ حاصل کر لے تو اپنے عزیز و اقارب پر ظلم کرے، شناسا و واقف کار لوگوں کو نہ پہچانے، شرفاء کو حقیر جانے اور صاحب فضل پر تکبر کرے۔ ایک دن کسی نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی، جس کا مفہوم یہ ہے، یہ دن ہے کہ وہ بول نہ سکیں گے اور نہ انہیں اجازت ملے کہ عذر کریں۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا، روز قیامت بہت سے موقع ہوں گے، بعض میں کلام کریں گے، بعض میں کچھ بول نہ سکیں گے، اور در حقیقت ان کے پاس کوئی عذر ہی نہ ہوگا، کیونکہ دنیا میں حجتیں تمام کر دی گئی اور آخرت کے لیے کوئی جائے عذر باقی نہیں رکھی گئی۔ البتہ انہیں یہ خیال فاسد آئے گا کہ کچھ ہیلے بہانے بنائیں، مگر ہیلے پیش کرنے کی اجازت نہ ہوگی۔ جنید نے فرمایا، اس کو عذر ہی کیا جس نے نعمت دینے والے سے روگردانی کی، اس کی نعمتوں کو جھٹلایا، اس کے احسانوں کی ناسپاسی کی، تو آپ کا رنگ متغیر ہو گیا، رونگٹے کھڑے ہو گئے اور جسم کے جوڑ کپ کپانے لگے، اور آپ بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے۔ جب افاقہ ہوا تو عرض کی، یا الہی، میں جھوٹوں کے ٹھکانے اور غافل لوگوں کے منہ پھیرنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یا اللہ، اہل معرفت کے دل تیرے لیے جھک گئے اور مشتاق لوگوں کی گردنیں تیری ہیئت کے سامنے جھک گئی۔ اے میرے مالک و مولا، مجھے اپنا فضل و کرم عطا فرما اور اپنے پردہ بخشش میں چھپا لے، اور اپنے لطف و کرم سے میری کوتاہیاں معاف فرما دے۔ حضرت عبداللہ بن محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں حضرت امام شافعی کے ساتھ بغداد کے کسی علاقے میں تھا۔ آپ نے ایک نوجوان کو دیکھا جو اچھے طریقے سے وضو کر رہا تھا، تو اسے ارشاد فرمایا، اے لڑکے، اپنا وضو ٹھیک کر، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں تجھ پر احسان فرمائے گا۔ پھر آپ تشریف لے گئے۔ نوجوان نے جلدی سے وضو مکمل کیا اور آپ سے جا ملا۔ وہ آپ کو پہچانتا نہ تھا۔ آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور استفسار فرمایا، کیا کوئی کام ہے؟ عرض کی، جی ہاں، مجھے بھی وہ علم سکھائیے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، جان لے، جس نے اللہ کی معرفت پالی وہ نجات پا گیا، جس نے اپنے دین کے معاملے میں خوف کیا وہ تباہی سے بچ گیا، جس نے دنیا میں زہد اختیار کیا تو کل بروز قیامت جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا ثواب دیکھے گا تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوگی۔ پھر فرمایا، کیا تجھے کچھ مزید بتاؤں؟ اس نے عرض کی، جی ہاں، ضرور بتائیے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، جس میں 3 خوبیاں جمع ہو گئیں اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ اول، جو نیکی کا حکم دے اور خود بھی اس پر عمل کرے۔ دوسری، جو برائی سے منع کرے اور خود بھی اس سے باز رہے۔ تیسری، جو حدود الہی کی حفاظت کرے۔ پھر ارشاد فرمایا، کیا کچھ اور بھی بتاؤں؟ عرض کی، کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ تو ارشاد فرمایا، دنیا سے بے رغبت اور آخرت کا شوق رکھنے والا ہو جا، اور اپنے ہر کام میں اللہ تعالیٰ سے سچ کا معاملہ کر، نجات پانے والوں کے ساتھ نجات پا جائے گا۔ پھر آپ چل دیے۔ بعد میں اس نوجوان نے آپ کے متعلق پوچھا تو اسے بتایا گیا یہ حضرت امام شافعی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ لوگ میرے اس علم سے فائدہ اٹھائیں اور میری طرف اس میں سے کسی شے کو منسوب نہ کریں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں 40 سال سے جو بھی نماز پڑھتا ہوں اس میں حضرت امام شافعی کے لیے دعا ضرور کرتا ہوں۔ آپ کے صاحبزادے نے عرض کی، اے والد محترم، یہ شافعی کون شخص ہے جس کے لیے آپ دعا کرتے ہیں؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، حضرت امام شافعی دنیا کے لیے سورج کی طرح اور لوگوں کے لیے عافیت کا باعث تھے۔ تو اب بتاؤ، کیا ان 2 صفات میں کوئی ان کا نائب ہے؟ حضرت امام شافعی مدینہ منورہ میں نماز فجر کے بعد بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی حاضر خدمت ہوا اور عرض کی، میں گناہوں کے سبب اس بات سے خوف زدہ ہوں کہ اپنے رب کے حضور
پیشی کے وقت میرے پاس سوائے توحید کے کوئی عمل نہ ہوگا۔ حضرت امام شافعی نے ارشاد فرمایا، اے بندہ مومن، اگر اللہ تعالیٰ تجھے معافی سے مایوس کرنے کا ارادہ بھی کر لے تو بھی تیرے گناہ بخشنا اس کے لیے ناممکن نہیں، کیونکہ وہ خود ارشاد فرماتا ہے، اور گناہ کون بخشے سوا اللہ کے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے تجھے جہنم کی سزا اور ہمیشہ اس میں ٹھہرانے کا ارادہ فرما لیا ہوتا تو تجھے توحید و مغفرت کی توفیق نہ دیتا۔ پھر آپ نے چند اشعار پڑھے جن کا مفہوم یہ ہے، اگر تو گناہوں میں پگھل کر برف بن چکا ہے اور اب قیامت کے دن کی سزا سے ڈر رہا ہے تو یاد رکھ، حفاظت فرمانے والا خدا عز و جل تجھ پر عفو و کرم فرمائے گا اور تجھے اپنی مزید نعمتیں فراہم کرے گا۔ اے شخص، تو اپنی ماں کے پیٹ کے اندر لوتھڑے اور نوزائیدہ بچے کی طرح تھا، تو تب بھی اس نے اپنے لطف و کرم سے تجھے مایوس نہ کیا۔ اگر وہ تجھے ہمیشہ جہنم میں جلانا چاہتا تو تیرے دل میں اپنی وحدت پر ایمان داخل نہ کرتا۔ یہ سن کر وہ آدمی رو پڑا اور عبادت شروع کر دی۔ وہ آپ کے کلام سے بہت ہی مسرور ہوا۔ آپ نے بہت ساری دعائیں ارشاد فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن مروان فرماتے ہیں، میں امام شافعی کے علمی حلقے میں بیٹھتا اور آپ سے سیکھ کر لکھا کرتا۔ ایک صبح میں آپ کے پاس حاضر ہوا تو آپ کو مسجد میں موجود پایا۔ آپ نماز ادا فرما رہے تھے، میں بیٹھ گیا، حتیٰ کہ آپ نماز سے فارغ ہوئے تو دعائیں فرمائیں۔ ان میں سے کچھ میں نے یاد کر لیں، جن میں سے ایک یہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے، یعنی اے اللہ ہم پر احسان فرماتے ہوئے خالص معرفت عطا فرما، ہمیں ان معاملات کی درستگی عطا فرما جو ہمارے اور تیرے درمیان ہیں، اور اپنی ذات پر سچا توکل اور حسن یقین عطا فرما۔ اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے، اپنی خاص رحمت سے ہمیں ہر وہ بلائی عطا فرما جو دنیا و آخرت کی عافیتوں کے ساتھ ساتھ تیرا قرب بخشے، آمین۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں، جب آپ دعا سے فارغ ہوئے تو مسجد سے باہر تشریف لے گئے، میں بھی آپ کے پیچھے ہو لیا۔ پھر آپ ٹھہر گئے اور آسمان کو دیکھ کر زیر لب کچھ اشعار پڑھنے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ خداوندی میں یوں دعا کرتے، یا رب العالمین، میں تیری پاکیزگی کے نور و عظمت اور تیرے جلال کی برکت کی پناہ مانگتا ہوں، ہر آفت و مصیبت اور شریر جن و انس کے پیش آنے سے سوائے اس کے جو خیر لائے۔ اے اللہ، تو ہی میرا پناہ گاہ اور جائے قرار ہے، لہٰذا میں تجھی سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ اے وہ ذات جس کے آگے بڑے بڑے جابروں کی گردنیں جھک جاتی ہیں اور بڑے بڑے سرکشوں کی گردنیں خم ہو جاتی ہیں، یا الہی میں تیرے سامنے رسوا ہونے، عیبوں کا پردہ چاک ہونے، تیری یاد بھول جانے اور تیرے شکر سے منہ موڑنے سے تیرے جلال و کرم کی پناہ میں آتا ہوں۔ میرے دن رات، آرام و سکون اور سفر تیرے حفظ و امان میں ہے، تیری حمد و ثنا میرا اوڑھنا بچھونا ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میں ہر عیب سے تیری پاکی بیان کرتا ہوں اور تیرے وجہ کریم کی تکریم کرتا ہوں۔ اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے، مجھے رسوائی اور اپنے بندوں کے شر سے محفوظ فرما اور بری خفیہ تدبیر سے محفوظ فرما۔ مجھ پر اپنی حفاظت کے خیمے اڑا دے اور مجھے اپنی عنایت کی حفاظت میں داخل فرما دے، آمین۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ علمی معاملات اور ذکر الہی میں رات گزارتے، حقائق و اسرار کی سرزمین میں گھومتے اور فکر آخرت کے پاکیزہ باغات میں سیر و سیاحت کرتے۔ جب سحری کی ہلکی ہلکی ہوا کے جھونکے محسوس ہوتے تو آپ بے چین ہو جاتے، رنگ متغیر ہو جاتا اور محبت کی آگ بھڑک اٹھتی، اور ایسی حالت طاری ہو جاتی جسے ارباب احوال یعنی اہل معرفت کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ آپ سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو ارشاد فرمایا، اگر سحری کے وقت تم پر وہ باتیں ظاہر ہوں جو مجھ پر ہوتی ہیں تو دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ اور آخرت کی تیاری پر کمر بستہ ہو جاؤ۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔